بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے مسلسل مغفرت مانگتے رہو۔ یہ مسلسل کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کیوں استغفروا حکم ہے، امر ہے، امر بنتا ہے مضارع سے۔ مضارع کے اندر تجدد استمراری کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی بار بار اس کام کو کیا جائے۔ مضارع کے اندر دو زمانہ موجود ہونا لازم ہے۔ گرامر عربی کا پیش کر رہا ہوں۔ فعل مضارع میں دو زمانہ پایا جانا لازم ہے، ایک زمانہ حال، ایک زمانہ مستقبل، یعنی موجودہ حالت میں بھی ہم سے مغفرت مانگو اور آئندہ بھی مانگتے رہنا۔ لہذا یہ آیت دلیل ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی موجودہ حالت میں بھی، آئندہ حالت میں بھی، لیکن ایسا کریم مالک ہے جس نے ہمارا حال بھی بنا دیا اور مستقبل بھی بنا دیا۔ واہ، کیا شان ہے مالک کی! تعمیر حال اور تعمیر مستقبل دونوں کا اس آیت میں کرم فرمائی، اپنی نازل فرما دی۔ استغفروا ربکم، موجودہ حالت میں تم سے کوئی خطا ہو جائے اپنے پالنے والے سے۔ یہاں رب کیوں نازل کیا؟ کہ ماں ابا سے معافی کی بچوں کو جلد امید ہوتی ہے، پالنے کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رب نازل فرمایا کہ اپنے پالنے والے سے نا امید نہ ہونا، پالنے والا جلد معاف کرتا ہے۔ تو مغفرت مانگتے رہو، بخشش مانگتے رہو۔ بخشش مانگنے میں بھی تو مزہ ہے، مغفرت مانگنے کا الگ مزہ ہے۔ گناہ کرنے میں دو تکلیف ہوئی، ایک اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا غم ہوا بندے کو، اور عاشق باوفا کو۔ عاشق باوفا کو گناہ کے صادر ہونے سے غم ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نالائقی ہوئی اور میں نے اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا۔ دوسرے گناہ کی تکلیف بھی ہوتی ہے، ہر گناہ سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ماں باپ سے دوری باعث غم ہے یا نہیں؟ تو اصلی پالنے والا تو اللہ ہے، ماں باپ تو متولی ہیں۔ ماں باپ اصلی پالنے والے نہیں ہیں، یہ متولی ہیں۔ پالنے کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو متولی بنایا گیا ہے۔ اگر یہی اصلی پالنے والے ہوتے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بچے کو مر جانا چاہیے۔ معلوم ہوا جب ماں باپ نہیں رہتے تو بھی تو بچہ پل جاتا ہے، اصلی پالنے والا تو ہے، وہ زندہ رہتا ہے، اصلی پالنے والا تو زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر واقعی صرف ماں باپ ہی پالنے والے ہوتے تو ماں باپ کی موت کے بعد بچوں کی موت لازمی ہوتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کتنے یتیم بچے اپنے ماں باپ کے زمانے پرورش سے زیادہ اعلیٰ درجے کی پرورش پا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب نازل فرمایا کہ اپنے پالنے والے سے معافی مانگ لو۔ اگر تم سے نالائقی ہو گئی تو دیر نہ کرو، اپنے پالنے والے سے معافی مانگو۔ تو گناہ سے اللہ سے دوری ہوئی تھی، اور گناہ سے تکلیف روح کو ہوتی، کیونکہ اپنے پالنے والے سے الگ ہوتا ہے۔ لائق بیٹا ماں باپ سے جدا ہوتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں تکلیف کا ہمارے اس استغفار میں انتظام فرمایا کہ اگر تم اپنے پالنے والے سے استغفار کرو گے تو میں رب نازل کر رہا ہوں، پالنے والے سے پھر تم قریب ہو جاؤ گے۔ جو گناہ سے دوری ہوئی تھی وہ استغفار کی برکت سے تمہاری دوری حضوری سے بدل جائے گی۔ تمہاری گناہ سے جو دوری ہوئی تھی، جس سے تمہاری روح پریشان تھی اور اس کو بے قراری تھی، جب استغفار کرو گے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو گے، اپنی بخشش مانگو گے، تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اور
تو گناہ کرنے سے جو ایک اللہ سے دوری ہوئی تھی، ہر نیکی اللہ سے قریب کرتی ہے اور گناہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ نافرمانی دور کرنا، نافرمانی کا اللہ سے دور کرنا، یہ کون سی ایسی باریک بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟ بتاؤ بھائی۔ لہذا استغفار نازل فرمایا، استغفروا نازل فرمایا کہ ہم سے بخشش مانگا کرو، فی الحال بھی آئندہ بھی خیال رکھنا، یعنی فی الحال بھی امید دلا دی، مستقبل کا بھی اس میں امید دلا دیا کہ آئندہ بھی اگر تم سے خطا ہو تو معافی مانگ لینا، اس کیونکہ زمانہ مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں ہوتا ہے۔ اور رب نازل فرما کر ہماری گناہ سے جو تکلیف تھی اس کو لذت سے بدل دیا کہ جب کہو گے اے میرے پالنے والے تو قرب نہیں ہوگا۔ جب بچہ کہتا ہے ابا معاف کر دو تو کیا ابا سے قریب نہیں ہوا اور ابا کے قلب میں رحمت کا جوش نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دریا میں طوفان اور جوش لانے کے لیے رب نازل کیا کہ ہم سے یوں کہو اے میرے پالنے والے مجھ کو معاف کر دیجیے، مجھ سے نالاقی ہو گئی۔ رب اغفر استغفروا ربکم، اپنے پالنے والے سے معافی مانگو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ صرف غافر نہیں ہے، غفار ہے، بحر ذخار ہے، مغفرت کا بحر ذخار ہے۔ وہ خالی غفار کے معنی یہاں خالی بخشش کرنے والا نہیں، مغفرت کا بحر ذخار ہے، سارے عالم کو بخش دے تو اس کا کوئی کمی نہیں، اس کے مغفرت کے دریا میں کوئی کمی نہیں۔ اگر سارے عالم کے مسلمانوں کو بخش دے تو اللہ کے دریا میں کیا کمی؟ کیوں؟ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ ذات کہ میرے گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سورج کی طرف جو تھوکتا ہے اس کا تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے، تو اللہ تو بڑی شان والا ہے، گناہوں سے ہم کو نقصان پہنچا۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ ذات کہ ہمارے گناہوں سے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا، ولا تنقصہ المغفرہ، اور اس کی مغفرت بخشنے سے مغفرت کچھ کم نہیں ہوتی، اس کے خزانے میں معاف کرنے سے مغفرت کا خزانہ میں کمی نہیں آتی، ولا تنقصہ المغفرہ، فہب لی ما لا یضرک فاغفر لی ما لا یضرک، تو میرے ان گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہم لوگ معاف کرنے میں دیر کرتے ہیں کہ ہم کو نقصان پہنچتا ہے، یہ دلیل اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ فاغفر لی ما لا یضرک، سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سکھا رہے ہیں اپنی امت کو، یوں کہو یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، ولا تنقصہ المغفرہ، جس کی مغفرت کو کوئی خزانے میں کمی نہیں آتی اگر ہم سب کو معاف کر دیں آپ۔ فہب لی فاغفر لی ما لا یضرک، تو جن گناہوں سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا آپ اسے معاف کر دیجیے۔ ولا وہب لی ما لا ینقصک، اور جس چیز کے دینے سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں آتی وہ مغفرت کا خزانہ ہم کو دے دیجیے۔ اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور بہت کریم ہیں، یعنی نالائقوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ جو اس درجے نالائق ہو، گناہ کرتے کرتے اس قابل ہو گیا ہو کہ معافی کے قابل بھی نہ رہا ہو، لیکن کریم کے معنی وہ یہ ہے کہ جو نالائقوں کو بھی اپنی مہربانی سے محروم نہ فرمائے۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ آپ معافی دینے والے بہت ہیں اور کریم ہیں۔ وہ تحب العفو، تحب العفو، ارے آپ معاف کرنے کے عمل کو بہت محبوب رکھتے ہیں، یعنی جب آپ کسی بندے کو معافی دیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو پیارا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ کس کا جواب ہے؟ مخلوق کا جواب ہے کہ ہم لوگ اپنے ستانے والوں کو معاف کرتے ہیں تو مزہ نہیں آتا، دل میں دکھن رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزاج مبارک اور مزاج عالی اور مزاج عظیم کو، عظیم الشان کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے مخلوق میں، کائنات کے اندر؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کے مزاج کو بیان فرمایا، امت کو اطلاع فرمائی، امت کو باخبر فرمایا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، آپ معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں ترجمہ کتنا پیارا کیا، اے انتا تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، انتا تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں پر جب اپنی مغفرت کا صفت ظاہر کرتے ہیں اور معافی دیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو محبوب ہے۔ تو جب آپ کو یہ محبوب عمل ہے تو ہم سب گنہگاروں کو معاف فرما کر اپنا محبوب عمل کر دیجئے۔ ہم تو آپ سے آپ کا محبوب عمل مانگتے ہیں کہ خود آپ کو محبوب ہے۔ کیا پیارا عنوان ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جانیں فدا ہوں کہ کیسا پیارا مضمون معافی کا عطا فرمایا۔ انت اللہم انکا عفو کریم، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور نالائقوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ تحب العفو، آپ جب کسی کو معافی دیتے ہیں تو یہ اس عمل سے آپ بہت اس کو محبوب سمجھتے ہیں۔ آپ کو معافی دینا اپنے بندوں کو بہت محبوب ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ آپ کو اپنے بندے گنہگار بندوں کو معاف کرنا بہت ہی پیارا، بہت ہی محبوب ہے۔ جیسے کسی کو شکار محبوب ہوتا ہے تو 4 بجے رات ہی کو اٹھ کے جاتا ہے، جال لے کر مچھلی کا شکار کرتا ہے، کوئی ہرن کا شکار کرتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں صاحب آپ کو کون سا شکار محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا شکار محبوب ہے؟ ہم گنہگاروں کو معاف کر دینا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ اختر کر رہا ہے۔ تو حب العفو، کتنا پیارا ترجمہ کیا محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہرات کے رہنے والے تھے، پھر مکہ شریف ہجرت کر گئے تھے۔ آج ان کی قبر جنت المالا مکہ شریف میں ہے۔ تو حب العفو، معاف کرنے کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ آپ جب کسی کو معافی دیتے ہیں، اے اللہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے میں آپ کو یہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ معافی دینا آپ کے نزدیک آپ کا محبوب مشغلہ ہے، آپ کا محبوب شکار ہے، آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ تو ہم گنہگار اپنے گناہوں کی گٹھری لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنا شکار تلاش کرنے کی زحمت نہ ہو، آپ کو اپنا محبوب مشغلے کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہم اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور آپ اپنے اس محبوب مشغلہ اور محبوب عمل کو ہم سب پر جاری فرما کر اپنا محبوب کام کر لیجئے اور ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ کیا کہیں، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے سو میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے بیان کرنے پر بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مزاج الوہیت کو بزبان نبوت سارے عالم کو اطلاع کر دی کہ اے گنہگاروں کیوں گھبراتے ہو، مجھے معاف کرنا محبوب ہے۔ گناہ پر ڈری تو نہ ہو، گناہ پر بہادری مت دکھاؤ، کیونکہ گناہ میرے ناراضگی اور غضب کا بھی سبب ہے، اور گناہ سے مجھ سے دور ہو جاؤ گے، اور ہم تم کو دور کرنا نہیں چاہتے، اس لیے تقویٰ فرض کرتے ہیں۔ تقویٰ کے فرض ہونے کا راز آج اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے کہ گناہ سے تم دور ہو جاؤ گے، ہم تم کو اپنی ذات سے دور نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تقویٰ فرض کرتے ہیں کہ خبردار گناہوں سے بچو۔ بتاؤ، آج تقویٰ کی فرضیت کا یہ راز اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں عطا فرمایا کہ جانتے ہو تقویٰ کیوں فرض کر رہا ہوں کہ گناہ سے تم ہم سے دور ہو جاؤ گے،
ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، شیطان سے قریب کرتا ہے۔ ہم تمہیں تقویٰ فرض کرتے ہیں کہ ہم تمہاری دوری کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے قریب رہیں۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرے اولاد دور ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کی رحمت کا خالق ہے، ساری دنیا کے ماں باپ کو رحمت کی بھیک دیتا ہے، وہ کیسے پسند کرے گا؟ تو آج آپ نے ایک نئی بات سنی کہ نہیں، کہ گناہ چھوڑنے کا حکم، تقویٰ کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ہم سے دور نہ رہو، ہم تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا یاد کر لیجیے آپ سب لوگ، اللہم کہو، اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور نالائقوں کو بھی معافی دینے والے ہیں۔ جو نالائق ہو اس کو مہربانی سے محروم نہ کرنا کا نام کرم ہے، لہذا آپ کریم ہیں، اگرچہ ہم اس قدر نالائق ہیں کہ آپ کی مغفرت کے قابل بھی نہ رہے، لیکن آپ کریم ہیں۔ کریم کا تعریف یہی ہے کہ جو نالائقوں کو بھی اپنی مہربانی سے محروم نہ کرے، اس لیے آپ ہم پر رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے۔ اور کون سا کرم ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو کراس کر دیں، معاف کر دیا۔ من نگوئم، سادی شیرازی کا شعر ہے، من نگوئم کی طاعتم را بے پذیر، میں نہیں کہتا کہ میری عبادت کو آپ قبول فرما لیں۔ قلم عفو بر گناہم کش، معافی کا قلم میرے گناہوں پر کھینچ دیجیے، بس جب معافی ہو گئی تو بس پھر جنت ہماری ہے۔ قلم عفو بر گناہم کش، من نگوئم کی طاعتم را بے پذیر، میں نہیں آپ سے درخواست کرتا کہ میری عبادت کو آپ قبول کریں۔ میں کیا چاہتا ہوں کہ قلم عفو، مہربانی کا، معافی دینے کا قلم، بر گناہم، ہمارے گناہوں پر، کش، کھینچ دیجیے، خلاص سب ختم، فائل گناہ کی غائب۔ اللہم انکا عفون، اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور کریم بھی ہیں، کہ آپ اگرچہ ہم اپنی مسلسل نالاکیوں سے، مسلسل بے وفائیوں اور بے غیرتی کے اعمال سے قابل نہیں ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، اس لیے ہم کو محروم نہ کیجیے، کیونکہ کریم وہی ذات ہے جو نالائقوں کو بھی محروم نہ کرے۔ تحب العفو، آپ معافی دینے کے عمل سے محبت رکھتے ہیں، آئندہ بھی رکھیں گے، مضارع ہے یہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی نازل صیغہ نہیں ارشاد فرمایا، مضارع کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ تحب مضارع ہے، اس میں دو زمانہ لازم ہے، موجودہ، آئندہ۔ تو اے اللہ آپ محبت کو، آپ عمل کرنے، معافی دینے کے عمل سے آپ کو محبت ہے، اس حالت ابھی بھی آئندہ بھی۔ یہ خوبی آپ کی ہے کہ آپ اس موجودہ حالت میں بھی معاف کر دینے کے عمل سے آپ کو محبت ہے اور آئندہ بھی۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے، الوہیت اور حق تعالیٰ کا مزاج بیان فرمایا کہ اے میری امتی، مجھ سے زیادہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے مزاج کو کون جانتا ہے؟ آپ دیکھیے دنیا میں آپ قریبی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کا مزاج کیا ہے، شیخ کا مقرب پوچھتے ہیں بھئی شیخ کیا چیز پسند کرتے ہیں، بادشاہ کے مقرر سے پوچھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا میں، کائنات میں، دونوں جہان میں زیادہ مزاج شناس کوئی نہیں ہے۔ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مزاج مبارک کو، مزاج عظیم کو جتنا جانتے ہیں کائنات دونوں جہان میں کوئی نہیں جانتا۔ لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے مزاج کو
امت کو باخبر فرما رہے ہیں کہ تمہارا پالنے والے کا یہ مزاج ہے، اور وہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے مانگو اللہ میاں سے کہ اللہم انکا عفون، اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں، کریم آپ بہت ہی مہربان اور نالائقوں کو بھی معافی دینے والے ہیں، تحب العفو آپ معافی دینے کے عمل سے کو محبوب رکھتے ہیں اور آئندہ بھی محبوب رکھیں گے، دونوں زمانے کا ترجمہ لازم ہے اس میں۔ کیا مطلب ہوا کہ بندوں کو معافی دینا آپ کا محبوب شکار ہے، محبوب مشغلہ ہے، محبوب عمل ہے۔ فاعف عنی آ گیا ہے بخاری شریف کی اس حدیث کا آخری جملہ کیا ہے؟ فاعف عنی۔ جب آپ کو معافی دینا اپنے غلاموں اور بندوں کو محبوب ہے تو پھر دیر کیا ہے؟ فاعف عنی، فا تعقیبیہ لگایا تاکہ جلدی ہو جائے کام۔ یہ فا جو لگایا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے فا عمل کرتا ہے کہ جلد کیجیے، یعنی ہم کو جلد معاف کر کے اپنے محبوب عمل کو کر لیجیے۔ فاعف عنی، پھر ہمیں معافی دینے میں کیوں دیر ہے؟ آپ اپنے اس محبوب مشغلے کو، محبوب شکار کو ہمیں کر لیجیے، ہم شکار رہیں، ہم آپ کے شکار ہیں، گناہوں کے شکار ہیں۔ ہم سب کیسے شکار ہیں؟ گناہوں کے شکار ہیں۔ آپ ہمیں معافی دے کر اپنا محبوب عمل فرمائیے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میرے بندو معافی مانگتے رہو، آئندہ بھی، اس وقت بھی مانگو، آئندہ بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں، بہت بخشنے والا ہے۔ غفارہ فرمایا اور رب نازل کر کے امید بھی دلا دی۔ کوئی کہہ دے ابا سے کہ معاف کر دیجیے، مزہ نہیں، ابا ہم کو معاف کر دیجیے، تو ابا کے لفظ سے ابا کا دل پر کیسے طاری ہوتی؟ آپ اس کا تجربہ کرو جو صاحب اولاد ہیں۔ اگر اولاد یہ کہے، ابا نہ کہے، خالی کہے معاف کر دیجیے، ابا کو مزہ نہیں آئے گا۔ ابا سے یہ کہو اے میرے ابویا یا ابا یا میرے پالنے والے متولی اللہ تعالیٰ، مگر ابا کہو ابا معاف کر دیجیے۔ اچھا چلو بعض علاقوں میں بابا کہتے ہیں، چلو بابا کہہ دو، بعض علاقوں میں بابا بہت پیارا لفظ ہے، بابا ہمیں معاف کر دو، تو بابا کے دل پر رحمت کا جوش آئے گا یا نہیں؟ جتنے بابا بیٹھے ہوئے ہو بتاؤ، اگر آپ کا بچہ کہے بابا ہمیں معاف کر دو، ابا ہم کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی رب سکھایا کہ ربا ہمیں معاف کر دو، اے میرے پاس استغفروا ربکم رب اغفر، اے پالنے والے ہمیں معاف کر دیں۔ تو لفظ ربا میں بہت ہی عظیم الشان لطف ہے۔ معافی مانگنے میں بھی مزہ ہے، معافی مانگنا ایک بڑا مزیدار عمل ہے۔ کچھ نہ پوچھو اس کا مزہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لیکن جب مغفرت مانگو تو رحمت بھی مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو خالی مغفرت نازل فرمایا، لیکن دوسری جگہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے آپ فرمائیے، پڑھتے رہیے، اس وقت پڑھیے، آئندہ بھی پڑھتے رہیے، تمام زندگی پڑھتے رہیے۔ یہ قل کا ترجمہ ہے، قل رب اغفر، اے ہمارے پالنے والے ہم کو بخش دیجیے، ورحم اور رحم بھی کر دیجیے، وانت خیر الراحمین آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ تو مغفرت کے بعد رحمت کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں دیا کہ مغفرت کے بعد رحمت کے کیا معنی ہیں؟ اے تفضل علینا بفنون الاعلائی، اب ہم پر ہمارے اوپر طرح طرح کی نعمتیں برسا دیجیے، کیونکہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، آپ نے ہم کو بخش دیا۔ تفضل علینا بفنون الاعلائی، اب طرح طرح کی نعمتیں ہم پر برسا دیجیے۔ ما استحقاقنا بافانین العقاب، فن کی جمع فنون، فنون کی جمع فانین، جو طرح طرح کے عذاب کا مستحق تھا، جب ہم نے معافی مانگ لی، آپ نے ہم کو بخش دیا، تو اب ہمیں
طرح طرح کی نعمتوں سے نوازش کیجیے اس نالائق بندے کو جو طرح طرح کے عذاب کا مستحق تھا۔ یہ تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں، جو عربی زبان میں ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، جب بچہ ابا کو راضی کر لیتا ہے کہ ابا معاف کر دو، تو جب ابا مسکرا دیتا ہے علامت سے سمجھ جاتا ہے کہ اب ابا نے معاف کر دیا ہے، تو پھر ابا سے کہتا ہے ابا پیسہ دیجئے، لڈو دیجئے، ٹافی دیجئے۔ جس درجے کا بچہ ہوتا ہے اسی درجے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر نادان بچہ ہے تو ٹافی ہی پہ رہے گا، اگر اور سمجھدار ہے تو لڈو مانگے گا، اور سمجھدار ہے تو موٹر مانگے گا، اور سمجھدار ہے تو بلڈنگ مانگے گا، اور سمجھدار ہے تو کارخانہ مانگے گا۔ ہر بچے کی ڈیمانڈ الگ، ہر بندے کی درخواست الگ ہوتی ہے۔ بندہ جتنا اللہ کو پہچانتا ہے، جتنا اللہ والا ہوتا ہے، اس کی درخواست بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے۔ تو اس کی تفسیر کی ہے کہ مغفرت کے بعد رحمت کی 4 تفسیر ہے۔ نمبر 1 کہ اے اللہ اب جب ہم نے آپ سے معافی مانگ لی تو عبادت کی توفیق اطاعت دے دیجیے۔ کون نمبر 1 توفیق اطاعت، نمبر 2 فراخی معیشت، میری روزی بڑھا دیجیے، گناہ سے جو روزی میں برکت نہیں تھی اب روزی میں برکت ڈال دیجیے۔ نمبر 3 بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ نمبر 4 دخول جنت میں داخلہ دے دیجیے۔ یہ 4 معنی ہیں۔ استغفروا ربکم کی تفسیر ہو گئی، انہ کان غفارا، بہت بخشنے والے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی دعا یاد کر لو، بس مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیا؟ اللہم انکا، پھر پڑھو، عفون، اے اللہ آپ بے شک بہت معافی دینے والے ہیں، کریم، اور آپ نالائق کو بھی محروم نہیں کرتے، تحب العفو، بخاری شریف کی حدیث ہے دوستو، آپ معاف کرنے کے عمل سے محبت رکھتے ہیں، اور آئندہ بھی مستقبل میں بھی آپ کی یہ صفت قائم رہے گی۔ یہ صفت حالیہ نہیں ہے، حالیہ بھی ہے، مستقبلہ بھی ہے، آئندہ بھی یہ صفت آپ سے لازوال ہے، کبھی زائل نہیں ہوگی۔ لہذا آپ اس وقت بھی معافی دیجیے، آئندہ بھی معاف کر دیجیے۔ اور چونکہ آپ کو تحب العفو، اے انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، آپ اپنے بندوں پر اپنی معافی کی صفت کے ظہور کو محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی جب آپ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں تو اس عمل سے آپ کو بہت ہی پیارا ہے، محبوب ہے۔ لہذا اس محبوب عمل کو ہم گنہگاروں پر جاری فرما دیجیے، کیونکہ محبوب عمل کو جاری کرنے کے لیے کوئی فیل تو چاہیے۔ ہم سب گنہگار آپ کے محبوب عمل کے جاری کرنے کے لیے اپنی فیلڈ لائیں۔ آپ معافی کس کو دیں گے؟ اگر ہم سب گنہگار ہوں گے جبھی تو دیں گے آپ۔ تو ہم سب گنہگار آپ سے اپنے گناہوں کا اقرار ندامت کے ساتھ معافی چاہتے ہیں۔ لہذا آپ اس وقت اے خدا، اب اکثر یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ آپ اس وقت اپنے معاف کر دینے کی صفت کا ہم سب پر ظہور فرمائیے، اور اس محبوب عمل کو ہم سب پر نازل کر کے ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ فاعف عنی، فاعف میں فا تعقیبیہ ہے، یعنی جب آپ کو معاف کرنا محبوب عمل ہے تو فا تعقیبیہ ہے، کیا جلدی، تو پھر بس آپ ہم کو معاف کریں، یعنی پھر دیر کیوں ہے؟ محبوب عمل میں تو دیر نہیں کرتے۔ پیارا عمل، اپنا محبوب عمل آپ ہم سب پر جلد جاری کر دیجیے۔ تو ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کے بعد دوسری آیت کیا تلاوت کی تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب کوئی کہے کہ ہم نہیں معافی مانگتے اللہ سے تو اللہ میاں ہمارا کیا کرے گا؟ تمہارے گردے بیکار ہو جائیں گے، تمہیں کینسر دے سکتا ہے، تمہاری روزی سے برکت اٹھا سکتا ہے، ہر طرف سے سارا عالم تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بیوی بچے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں، گھوڑا اور گدھا بھی اور موٹر بھی ہر وقت بگڑتی رہتی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے،
نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے سارا جہان اس کا نافرمان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے بزرگ، کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میری بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے، میرے بچے بھی مجھے ستاتے ہیں، میرا گھوڑا بھی خلاف چلتا ہے، میرا گدھا بھی نافرمان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دنیاوی حکومت نہیں ہے کہ پاکستان میں جرم کر کے برطانیہ یا کہیں کسی ملک میں جا کر سیاسی پناہ لے لی۔ اللہ کا مجرم کہیں سیاسی پناہ نہیں پا سکتا، کیونکہ خدا ہی کی حکومت ہے سارے عالم میں، اسی کی زمین ہے، اسی کا آسمان ہے۔ لہذا جلدی توبہ کر کے معافی مانگ کر یہ تب چین پا جاؤ گے۔ استغفار، اللہ کو راضی کرنا، معافی مانگنا ذکر ہے یا نہیں بتاؤ؟ بہت بڑا ذکر ہے جو اپنے مالک کو راضی کر لے۔ تو اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر توبہ کر کے مالک کو خوش کر لو، معافی مانگ لو تو تمہارے قلب کو چین آ گا، کیونکہ ذکر سے چین، دل کا چین کا واسطہ اور رابطہ ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ کی فٹنگ ہم نے کی ہے، اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں اس دل کو چین ہماری یاد سے ملے گا، اور تمہاری نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے تم بے چین ہو، پریشان ہو، اس کا علاج یہی ہے کہ استغفار کر کے تم راضی کر لو ہم کو۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ تم اپنے مالک کو راضی کر لو۔ لہذا اس آیت کی تلاوت کی یہ وجہ تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جلدی استغفار اور جلدی معافی اللہ سے کر کے معافی مانگ کر تم اللہ کو خوش کر دو۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس کی برکت سے تمہارے دل کو چین، سکون پا جاؤ گے، ورنہ کہیں سکون نہیں پاؤ گے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ جب دل تباہ ہوتا ہے سارے عالم میں اندھیرا لگتا ہے، اور جب اللہ کو معافی مانگ لو گے انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے دل باغ و بہار، دل میں چین آ جائے گا، اور جب دل میں چین ہوتا ہے تو سارے عالم میں چین نظر آتا ہے۔ جب دل غمزدہ ہوتا ہے سارے عالم میں غم نظر آتا ہے۔ یہ آنکھیں تابع دل ہیں، بصیرت، یہ بصارت دل کی روشنی، آنکھ کی روشنی، بصارت مانے آنکھ کی روشنی، یہ بصارت تابع بصیرت ہے، یعنی قلب کا جو حال ہوگا آنکھ کا وہی حال ہوگا۔ اگر دل خوش ہے ہر طرف خوشی نظر آئے گی، اگر دل میں غم ہے ہر طرف غم نظر آئے گا، اور اللہ کے سے استغفار اور توبہ اور ذکر کی برکت سے دل میں چین آئے گا، تو سارے عالم میں آپ کو چین ملے گا۔ بال بچوں میں بھی سکون سے وہ آدمی رہتا ہے، اور جس کا دل پریشان رہتا ہے گناہوں سے وہ اپنے بیوی سے بھی لڑتا ہے، بچوں کو بھی پٹائی کرتا ہے، جہاں دیکھو وہیں لڑائی کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل نارمل نہیں ہے، اس کا دماغ، اور پاگل آدمی ہر چیز کو ستاتا ہے۔ سمجھے؟ پاگل کا کیا بھروسہ ہے، جہاں چاہے تھپڑ مار دے، جس کو چاہے گلاس کو پھینک دے، ٹوٹ جائے۔ اس لیے یاد رکھو عقل کا خالق جب اس کو راضی کرو گے تو عقل ٹھیک رہے گی، اور جتنا گناہ کرتا ہے عقل خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اور عقل کی خرابی سے آدمی پاگل ہوتا ہے، اور پاگل نہ خود چین سے رہتا ہے نہ چین سے رہنے دیتا ہے۔ آج کا مضمون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور آج کا کیا، ہر سارے عالم میں اکثر جہاں جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے، مدد سے، وہ شعر جو ہے نا کہ آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی ستاری و پردہ پوشی اور رحمت کی باری اور بارش ہے۔ اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اب اس کے بعد ایک حدیث کا ترجمہ کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ کچھ دوستوں سے وعدہ بھی ہے۔ کب تک پہنچنا ہے جمشید صاحب؟ 9:30 ہے؟ سکون مل رہا ہے الحمدللہ۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، بڑے بوڑھے، دادا نانا، دادی نانی سے،
تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا نام ہے، دل کو آرام ہے، اللہ کا نام ہے، دل کو آرام ہے، اور تحفظ اور رام رام سے حفاظت ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بعض گنہگار کو شیطان بہکاتا ہے کہ تم سے اللہ کیسے محبت کرے گا، مایوسی پیدا کرتا ہے کہ میاں یہ تو تم نے دھندا بنا رکھا ہے گناہ کا، تم نے تو گناہ کا دھندا کر رکھا ہے، اور دھندا بھی کیسا جو کبھی مننا نہیں ہوتا، کیسا بندہ ہے تو؟ اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا کہ اللہ محبوب رکھتا ہے ان بندوں کو بھی، ان اللہ یحب العبد، بندہ وہ محبوب ہے اللہ کا، اور محبوب ہے بھی، آئندہ بھی رہے گا۔ کیسا بندہ؟ جو المومن، جو مومن ہے، اور کیسا مومن؟ المفتن، جس سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے، فتنے گناہ میں بار بار مبتلا ہوتا ہے۔ مفتن کے معنی کیا ہے؟ بار بار گناہ کا صادر ہوتا ہے، اس سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، مگر ایک خوبی ہے اس میں، وہ خوبی آخر میں فائنل رپورٹ ہے، آخر میں التواب، اللہ سے رو رو کے معافی مانگتا ہے، اور توبہ کی چاروں شرطوں سے توبہ کرتا ہے۔ نمبر 1 شرط، گناہ سے فوراً بھاگ جاتا ہے، گناہ سے الگ ہو جاتا ہے، اگرچہ آئندہ پھر کرے گا۔ یہ بتاؤ، اگر اماں کے سینے پر چھوٹا بچہ پیخانہ پھیر دے تو کیا اماں ذبح کر دیتی ہے چاقو سے، یا دھلا الا کے پھر پیار کرتی ہے، نیا کپڑا پہناتی یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی تقویٰ کا نیا نیا لباس پہناتے رہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں لباس کی کمی نہیں ہے۔ ماں تھک سکتی ہے کہ اب چڈی نہیں ہے میرے پاس، پمپر بھی نہیں ہے، اب کیا تجھے پہناؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، بے شمار لباس رکھتا ہے۔ جب بندہ توبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، اس حرام مزے سے ہم سخت نادم شرمندہ ہو کر معافی چاہتے ہیں۔ تواب، نمبر 1 گناہ سے الگ ہو گیا، نمبر 2 شرمندہ ہو گیا، دل کو دکھ پہنچ گیا، ندامت، تعلم القلب، نمبر 3 آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اللہ اب آپ کو نہیں ناراض کریں گے، اگرچہ دل کہتا ہے کہ تو پھر کرے گا، لیکن دل کی بات مت مانو، شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا ماں نہیں جانتی کہ میرا بچہ دوبارہ ہگے گا؟ بولو، ماں کو یقین ہے کہ نہیں کہ ابھی 1 سال کا بچہ ہے تو دوبارہ بھی ہگے گا؟ لہذا پہلے ہگنے کی صفائی کرتی ہے، اللہ بھی توفیق توبہ دے کر اپنے ہگے ہوئے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ جانتا ہے کہ ظالم پھر کرے گا گناہ۔ اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان بندوں کو جو بار بار فتنے میں گناہ کے مبتلا ہو جاتے ہیں مگر توبہ بھی زبردست کرتے ہیں۔ ان کی توابیت، تواب ہیں، یعنی بہت زیادہ روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ رونا، یہ آنسو جمع ہو جاتا ہے اللہ کے خزانے میں۔ ایسا بندہ کبھی رائگاں نہیں ہوگا انشاءاللہ، چاہے کتنے ہی گناہ کے جنگل میں شیطان اور نفس اس کو لے جائیں، لیکن جو اس کا آنسو رکھا ہے وہاں، رویا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنا، گناہوں سے ہمیں ضائع نہ ہونے دینا، اس کے آنسو وہاں محفوظ رکھتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ وہ آنسو اللہ رائگاں نہیں کرتا، پھر ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے کہ دیکھو سندر بن میں گیا، کس جنگل میں گیا، اے فرشتوں جا کے اس کے دل میں پھر توفیق ڈالو، پھر توبہ کی توفیق دو اس کو، پھر میرے پاس آ جائے۔ تو جو لوگ روتے ہیں کہ اللہ مجھے حفاظت میں رکھنا اور ضائع نہ ہونے دینا، خاتمہ ہمارا ایمان پر دینا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ایسے بندے رونے والے انشاءاللہ ان کا خاتمہ خراب نہیں ہوگا۔ جس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس کو رونے کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ابلیس کو کبھی ندامت نہیں ہوئی اپنے گناہ پر۔ اس ظالم ہمیشہ انذرنی کہا، انذرنی، مجھے مہلت دیجیے، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا،
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जालिम अगर उन्जुर इलैया कह देता कि एक नजर डाल दीजिए मेहरबानी की तो माफ हो जाता। उन्जुर नहीं कहा, अंजुर कहता रहा सारी हमेशा। अंजुर, अंजुर माने मोहलत दीजिए, गुनाह में आपके बंदों को बहकाता रहूं। इसको उन्जुर इलैया की तौफीक नहीं हुई, क्योंकि ये मरदूद हमेशा के लिए कर दिया गया। अल्लाह जिसको मकबूल रखता है उसको नजर इनायत मांगने की तौफीक देता है कि अल्लाह गलती हो गई, नालायक हैं मगर आपके हैं, नालायक हैं मगर आपके हैं, आप और आप ही हमारे वाहिद खुदा है। आपका दरवाजा छोड़कर कोई दूसरा खुदा नहीं है कि गुनहगारों का अलग खुदा होता, नेक बंदों का अलग खुदा होता। आप ही एक खुदा है, नेकों के भी और गुनहगारों के भी। हम आपका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। अगर गुनाह नहीं छोड़ते तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या देखो अगर मोशन लगा हुआ है, अगर मोशन है, बार बार दस्त आ रहे हैं, तो हर दफा इस्तिंजा भी करो और कपड़े भी बदलो। एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह तौफीक देकर पक्की तौबा दे देगा। जब देखेगा मेरा बंदा हमेशा रो रो के हमसे माफी मांगता है तो उनको भी रहम आ जाएगा कि ला अब इस जालिम को गुनाह करने ही न दो। ऐसी हिम्मत, ऐसी तौफीक देगा कि इंशाअल्लाह मरते दम तक एक गुनाह भी नहीं करोगे। लेकिन हमारा काम रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, यहां तक कि उनको रहम आ जाए। तो समझ लिया आपने। अब किसी की नाउमीदी का रास्ता रहा, बस अब दुआ करो अल्लाह, अब नाश्ता अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह से नाश्ता भी मांगो, क्योंकि ये न सोचो अभी तो नाश्ता मिले ही गा, शेठ साहब देंगे, नहीं, अल्लाह देगा नाश्ता, उनको जरिया बनाएगा। अगर हमारे पेट में भूख न लगेगी तो क्या करोगे? अगर मैदे को रोक दें, वो मैदे की रफ्तार को, अगर सूरज की रफ्तार खुदा रोक सकता है तो मैदे की रफ्तार को भी रोक सकता है। तो खाओगे, नाश्ता है मगर खा नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अब नाश्ता अता फरमा और रूहानी नाश्ता भी दिल में ऐसा पक्का रूहानियत दे दे कि कभी हम नालायक न बने, हम सबको लायक बना दे, अल्लाह वाला बना दे, अपने दोस्तों के अखलाक व अमाल दे दे और दुनिया भी दे, आखिरत भी दे। हमको परदेश, दुनिया परदेश में भी आराम से रखिए, हर गम और फिक्र और परेशानी से बचाइए और खुशी दिखाइए, गम से बचाइए और हमें अपने प्यारों के साथ जिंदगी जीना मरना अता फरमाइए। जो आपके प्यारे हैं, हम आपके प्यारों में जीना और मरना चाहते हैं, सोहबत सालिहीन चाहते हैं, आपके दोस्तों में जीना मरना चाहते हैं। और अल्लाह हमारा वतन आखिरत भी बना दे कि मरने के बाद हमारी जिंदगी वहां ना अजाब में मुब्तला हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना जुब्बा रख दिया, पहले क्यों पहना था कि अल्लाह ताला एक हदीस में अल्लाह अपनी नेमत को अपने बंदों पर उसका असर देखना चाहता। तो अल्लाह ने रियाद से मुझे एक अल्लाह वाले सऊदी इमाम हैं, उन्होंने हदिया भेजा तो मैंने पहना। लेकिन जब मैंने एक पाठ दूसरा अदा करना चाहा तो उस मजमून के मुताबिक मैंने जुब्बा रख दिया, क्योंकि मजनू वाला पाठ जो है उसमें जुब्बा नहीं चलता। उसमें तो बटन भी खोल देना चाहिए।